السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مستمعین، اللہ آپ سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رضا کے خزانے نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے مرد و خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کے مالی نقصان ہو جاتے ہیں، جانی نقصان ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین ہیں کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا ان کے گھر جو ہیں وہ بظاہر اجڑ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مالی نقصان کے بعد یا جانی نقصان کے بعد یا کسی ناخوشگوار فیصلے کا سامنا کرنے کے بعد ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ نماز کی غفلت دور ہو جاتی ہے، وہ مصلی کو وقت دیتے ہیں، مسجد کو وقت دیتے ہیں، قرآن کو، اذکار کو وقت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آخرت کے گھر کے لیے ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ تو ہم ایسے احباب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، جی یہ وہ اصل خزانہ ہے جو آپ نے پا لیا ہے۔ مالی نقصان کے بعد، جانی نقصان کے بعد، کسی ناخوشگوار فیصلے کے بعد اگر آپ اللہ سے جڑ گئے ہیں، مصلی سے جڑ گئے ہیں، مسجد سے جڑ گئے ہیں، دنیا سے آپ کا دل چاٹ ہو چکا ہے اور آپ ہمہ وقت آخرت کے لیے لگے رہتے ہیں، تہجد ہے، فجر ہے، اشراق ہے، ذکر اور اذکار ہیں، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ وہ جو پہلی محرومی ہے وہ کوئی محرومی نہیں ہے، مال کا چلے جانا کوئی محرومی نہیں ہے، پیارے کا فوت ہو جانا کوئی محرومی نہیں ہے، اگر آپ کسی کے ظلم کا شکار ہیں، کسی نے آپ کے معاملہ میں ناخوشگوار فیصلہ کر دیا ہے، یہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ اصل محرومی اللہ کی محبت سے محرومی ہے، اصل محرومی نماز سے محرومی ہے، اصل محرومی اذکار سے محرومی ہے۔ اگر آپ کو اذکار والی زندگی مل چکی ہے، مصلی والی زندگی مل چکی ہے، اللہ کی محبت والی زندگی مل چکی ہے، تو یہ سب محرومیاں اس خزانے پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، گندم کی روٹی آپ کو ملتی رہے گی، چاول آپ کو ملتے رہیں گے، کھانے پینے کو انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ سوچ بلند رکھیں، اندر سے خوش رہیں، الحمدللہ میرے اللہ، قبر کے منہ میں جانے سے پہلے پہلے، گڑھے میں جانے سے پہلے پہلے تو نے مجھے اپنی محبت دے دی، تو نے مجھے سجدہ دے دیا، قیام دے دیا، رکوع دے دیا، میرے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ میرے پیارے مستمعین ناظرین، جس کو اچھی نماز مل گئی، جس کو لمبا سجدہ مل گیا، جس کو تنہائی کا ذکر مل گیا، واللہ العظیم اس کو سب کچھ مل گیا، اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا۔ وہ لوگ جو دولت کے نشے میں ہیں، تعلقات کے نشے میں ہیں، اور عہدوں کے نشے میں ہیں، سیاست کے نشے میں ہیں، ان کو کبھی شرم نہیں آتا کہ اللہ ہے، زندہ ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کی ملاقات کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ یہ ہیں اصل میں محروم ترین لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے ڈس لیا ہے۔ تو المختصر ہمارا میسج یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو عروج کے بعد بظاہر وہ خود کو زوال میں دیکھتے ہیں، نقصان میں دیکھتے ہیں، لیکن اس چوٹ نے ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس چوٹ نے ان کو اللہ کی محبت دے دی ہے، مصلی دے دی ہے، مسجد دے دی ہے، اللہ کا تعلق دے دیا ہے۔ میں نے کئی متعلقہ عورتوں کو دیکھا ہے، بیوہ عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخر عمر میں اپنے اللہ کے ساتھ چمٹ گئیں، اپنے اللہ کے ساتھ لپٹ پڑیں، اپنے اللہ کی طرف دوڑ آئیں۔ تو یہ اصل میں کامیابی ہے، یہ کوئی محرومی نہیں۔ اصل محرومی مصلی سے، نماز سے، مسجد سے دور رہنے والی محرومی ہے، اور اگر آپ نے یہ خزانہ پا لیا ہے تو آپ نے سب کچھ ہی پا لیا ہے، آپ سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اللہ سے پر امید رہیں، اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے خزانے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔